ان کا کسی نے نہیں سوچا جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لے آئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کبھی میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ کہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اسی رمضان میں زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمینوں میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ سجدہ چھوٹ گیا تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنی۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ یہ آج کل کی ہماری سوچ، جس کی وجہ سے کئی بیٹیاں بغیر گھر کے بیٹھی ہیں۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ یوسف سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں،
بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔